بچوں کے اندر ایک بہت بری بات پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اب تو بڑے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ پٹاخے چلانا، یہ آتش بازی کرنا، یہ پیسے کا ضیاع ہے اور یہ گناہ ہے۔ فضول خرچی گناہ ہے، پیسے کا ضیاع گناہ ہے۔ اور پھر دیکھیں بدقسمتی کی بات دیکھیں کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رزق کو جلایا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسے کو آگ لگائی جاتی۔ دیکھیں ان سے پوچھ کے دیکھیں جو ایک ٹائم کی روٹی کو ترستے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ دوائی کے لیے ان کے گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ ایسے گھرانوں میں جا کے دیکھیں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اور ایک ٹائم کے لیے بچوں کو بھی فاقہ کرواتے ہیں اور خود بھی فاقہ کرتے ہیں۔ ایسے گھرانوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو سکولوں سے اس لیے چھڑوا لیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں آپ، اسی تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بے تحاشا پیسہ جو ہے اس کو آتش بازی کے چکر میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر یہ زیادہ باتیں ہیں، اس کے علاوہ باہر تو بڑی کم ہے یہ باتیں۔ بل ایک اور بھی بہت پریشانی والی بات ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ شبان معظم اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ جو لوگ تو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، بہت سیٹل ہے، وہ تو ان کو تو خبر ہے سب، وہ کسی نہ کسی ماحول سے وابستہ ہیں۔ اب وہ لوگ عبادت کے لیے کہتے ہیں یہ شبان معظم کا مہینہ ہے اور برکت مہینہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر بڑے روزے رکھے، ہمیں بھی اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، مزہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہماری ساری خطاؤں کی معافی ہو، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو چکی ہو۔ جب رمضان میں ہم روزے رکھیں تو پاک ہو کے روزے رکھیں اللہ، پھر دیکھیں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، پھر دیکھیں رمضان کی عبادت قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پھر دیکھنا ہے آپ نے کہ ہمارے جو رزق والے معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، پھر دیکھنا ہے پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، پھر دیکھنا ہمیں دین کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ ان گنت لوگ ایسے بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں میں دین سے جڑ جاؤں، دین سے وابستہ ہو جاؤں، دین سے میرا پیار بڑھ جائے، میں دیندار بن جاؤں۔ بہت سارے لوگ اس بات پہ ترستے ہیں الحمدللہ۔ جب آپ نفلی عبادت کریں گے، یہ بیسیکلی نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا اس عبادت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ پریشانیاں جو آنے والی ہیں وہ بھی دور کر دے گا۔ لیکن جب بھی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ شبان کا روزہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کوئی نفلی عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور اگر کوئی بھی عبادت نفلی ہو یا فرضی ہو، آپ سنت ادا کر رہے ہیں، نفلی عبادت کر رہے ہیں، ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا، بلکہ حقیقی فائدہ اسی میں ہوگا۔ اصل عبادت وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔